السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے اس پروگرام سیرت صحابہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ بتانا چاہیں گے ان کا نام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، انسانی زندگی میں میاں اور بیوی کا رشتہ بہت نازک ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ایک بیوی اپنے شوہر کا ایمان اور عقیدہ بدل سکتی ہے؟ کیا ایک بیوی اپنے شوہر کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم کے پاس۔ ام سلیم بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ذہین خاتون تھی۔ ام سلیم نے ابو طلحہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تم مشرک ہو، اور ایک مسلمان عورت کی ایک مشرک مرد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم کو بھاری بھرکم مہر دینے کا بھی وعدہ کیا، بھاری بھرکم مہر کی پیشکش کی، لیکن اس عورت کا ایمان دیکھیے اور اس عورت کا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں دیکھیے کہ اس نے بڑے سے بڑے مہر کو لینے سے انکار کر دیا، اور اس نے ابو طلحہ سے کہا کہ میرے ساتھ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور تم کئی معبودوں کی عبادت کرتے ہو، میں موحد ہوں، تم مشرک ہو، موحد خاتون کی مشرک مرد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے کوئی مہر نہیں چاہیے، تم اسلام قبول کر لو، یہی میرا مہر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم کے کہنے پر، ان کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور پھر ام سلیم ان کے ساتھ نکاح کرتی ہیں، اور یہ نکاح بغیر کسی مہر کے ہوتا ہے۔ اس نکاح کا مہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے دنیا میں اس سے زیادہ مقدس کوئی نکاح دیکھا ہے جس نکاح کا مہر اسلام قبول کرنا ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ام سلیم سے زیادہ خوش نصیب کوئی عورت دنیا میں نہیں ہوگی کہ جن کے مہر میں ان کے شوہر کا اسلام قبول کرنا ہو۔ اس طریقے سے حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ ام سلیم کون ہے؟ آئیے ان کا مقام کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے، ایک حدیث پاک سے ہم ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں رومیسا کو، بعض روایات میں رومیسا کا لفظ آیا ہے اور بعض روایات میں غمیسا کا لفظ آیا ہے۔ یہ رومیسا یا غمیسا کون ہے؟ یہ ام سلیم کا اصل نام ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیسا کو، ام سلیم کو جنت میں دیکھا۔ جب بیوی جنتی مل جائے، اللہ اکبر، تو شوہر کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ ایک جنتی خاتون کے شوہر ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 70 صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہوں نے انصار میں سے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو 70 صحابہ ایمان لائے، ان 70 انصاری صحابہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ان کی بیوی ام سلیم کے پیٹ سے، جس کا نام ابو عمیر ہے۔ یہ بچہ کچھ دنوں تک رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو طلحہ ایک مرتبہ سفر میں جاتے ہیں اور ان کا یہ بچہ فوت ہو جاتا ہے، ان کے اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میں اپنی خاص طور سے محترم ماں اور بہنوں کی توجہ چاہوں گا کہ وہ ایک عورت کے صبر کا اور اس کے برداشت کا ذرا سا امتحان کا ذرا سا نمونہ دیکھیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، اس معصوم بچے کا انتقال ہوا، تو اس موقع پر ام سلیم نے کیا طریقہ اپنایا۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے بچے کے انتقال کے بعد گھر میں سارے لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی بھی اس بچے کے انتقال کی خبر میرے شوہر ابو طلحہ کو مجھ سے پہلے نہیں دے گا، میں پہلے ان کو بتاؤں گی۔ ابو طلحہ سفر میں گئے ہیں، گھر آتے ہیں، بیوی کھانا پروستی ہے، پھر اس کے بعد
بیوی ان کے لیے سجتی دھجتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرے گی، شوہر کے لیے نہیں سجے گی تو کس کے لیے سجے گی؟ حضرت سلیم اپنے شوہر ابو طلحہ کے لیے اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی ہیں، دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیم اپنے شوہر ابو طلحہ سے کہتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی قوم اپنا کوئی سامان دوسری قوم کے پاس عاریت کے طور پر، ادھار کے طور پر اگر رکھے تو کیا سامان واپس لینے پر دوسری قوم کو ناراض ہونا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا بالکل نہیں، جب ہم نے کسی سے کوئی سامان ادھار لیا ہے تو ہماری ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں وہ سامان لوٹا دینا چاہیے اور ذرا سا بھی برا نہیں ماننا چاہیے۔ حضرت سلیم نے حضرت ابو طلحہ سے کہا احتسب ولدک، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ نے آپ کے بیٹے کو اٹھا لیا، آپ صبر سے کام لیں، آپ ثواب کی امید رکھیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں سفر سے لوٹ کر آیا، بچے کی لاش گھر میں رکھی تھی، مجھے اتنی تاخیر سے کیوں بتایا گیا، اتنی لیٹ مجھے یہ خبر کیوں دی گئی؟ وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتاتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت سلیم کے اس عمل کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کی پچھلی رات کی ملاقات میں برکت دے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت سلیم حمل سے ہو جاتی ہیں، پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طلحہ سفر میں جاتے ہیں، سفر کے دوران ان کو درد ذے، پین آف لیبر، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ گھبرا جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچتے ہیں تب حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں اگر بچے کی ڈیلیوری کا مسئلہ آیا تو مجھے مدینہ رکنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ میں جانا ہے، حضرت ابو طلحہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں، لیکن بیوی کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، بیوی کو اس حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو طلحہ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، اے اللہ میرے دل میں بالکل بھی نہیں ہے کہ میں تیرے نبی کے ساتھ نہ جاؤں، میں تیرے نبی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن میری مجبوری کو تو دیکھ رہا ہے، پروردگار میری بیوی کی جو حالت ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ میرے ساتھ کوئی مجبوری اگر ہے تو تو جانتا ہے، ورنہ میں اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ سلیم کی تکلیف ختم ہو گئی، انہوں نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیے، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر جب واپس آتے ہیں تب ان کے گھر میں پیدائش ہوتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کیا تربیت تھی اس گھرانے کی، کیا ماحول تھا اس فیملی کا۔ حضرت سلیم بچے کو اپنے بڑے بیٹے انس کے ہاتھ میں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے انس، اس بچے کو تب تک کوئی دودھ نہیں پلائے گا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس کو لے کر نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی بچہ سمجھ جاتے ہیں کہ سلیم کو بچہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سلیم کو بچہ ہوا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سب سے بہترین کھجور، اجوا کھجور منگاتے ہیں اور اپنی زبان میں اس کو چوسنے کے بعد بچے کے زبان میں ڈالتے ہیں، بچہ زبان سے چوسنے لگتا ہے، اللہ کے نبی ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ذرا انصار مدینہ کی کھجور سے محبت دیکھو کہ ان کا بچہ بھی کھجور کو چوستا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سلیم ہیں اور یہ ان کی فیملی ہے اور ان کے شوہر ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ بدر میں ابو طلحہ نے اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے، اور ان کی آواز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ لصوت ابی طلحہ فی الجیش خیر من الف رجل، یعنی ابو طلحہ جب فوج میں ہوتے ہیں تو ان کی آواز میں اتنا دم ہوتا ہے، ان کی آواز میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ ان کی ایک آواز 1000 لوگوں کے برابر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت ابو طلحہ کی آواز کا یہ حال ہے تو ذرا سوچئے کہ ان کے ہتھیار کا یا ان کے حملہ کرنے کے انداز کا کیا حال ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز کو 1000 لوگوں کی آواز کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک موقع پر جب جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دشمنوں نے حملے کرنے شروع کر دیے تھے، تو جن چند صحابہ کرام نے
آخری وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، آپ کا ڈیفنس کیا تھا، ان صحابہ کرام میں حضرت ابو طلحہ بھی شامل ہیں۔ آپ ایک ماہر تیر انداز تھے، آپ تیر چلا رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی تیر آیا تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے سینے کو آگے کر دیا، اپنے ہاتھ سے تیر کو روک لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ نحری دون نحرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سینہ پہلے ہے، آپ کا سینہ بعد میں ہے، آپ کے سینے پر اگر کوئی حملہ ہوگا تو یا رسول اللہ میں اپنے سینے کو پہلے آگے کر دوں گا، میری جان پہلے چلی جائے میں آپ کی جان کو بچا لوں گا۔ ناظرین کرام، ابو طلحہ اور ام سلیم سے 9 بچے پیدا ہوئے اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ 9 کے 9 بچے قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ اور اپنے زمانے کے مشہور عالم نکلے۔ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی جو آپ نے ام سلیم اور ابو طلحہ کو دی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ حنین میں بھی اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ حنین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ایک مشرک کو قتل کرے گا اس کو اس کا سامان دیا جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 30 مشرکوں کو غزوہ حنین میں خود قتل کیا تھا اور 30 لوگوں کا سامان حضرت ابو طلحہ کو حاصل ہوا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت و ثروت سے بھی نوازا تھا اور انہوں نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں جب بھی موقع آیا انہوں نے خرچ کرنے میں اور صرف کرنے میں دیر نہیں کی۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ بھاگے بھاگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے۔ حضرت ابو طلحہ اس معاملے میں بہت مشہور تھے کہ ان کے کھجور کے باغات بہت اچھے اچھے تھے، تو ان کا ایک باغ تھا، بہت ہی قیمتی باغ تھا۔ اس باغ کو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، میں یہ باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فوراً فرمایا مال رابح، مال رابح، اے ابو طلحہ یہ تو بڑا فائدے کا سودا ہے، یہ تو بڑا فائدے والا مال ہے، یہ باغ تو بہت قیمتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا یہ باغ چونکہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو طلحہ مناسب یہ ہوگا کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو، جو تمہارے اقارب، جو تمہارے رشتہ دار ضرورت مند ہیں ان کو دے دو۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر ہم صدقہ اور خیرات کریں، اگر ہم غریبوں کی امداد کریں اور ہمارے اقارب میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہو تو ہم اس کو ترجیح دیں، ہم پہلے اس کو دیں، اس لیے کہ اس میں ہم کو دوہرا ثواب ملے گا، ہمیں اس میں ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو صدقہ اور خیرات کا جو ثواب ہے وہ تو ملے گا ہی، دوسرا ہم کو صلہ رحمی کا ثواب یعنی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھانے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے یہ فرمایا کہ تم یہ باغ اپنے اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیا۔ ناظرین، اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو طلحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کتنی تیزی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے کہ ادھر اللہ کا فرمان نازل ہوا اور ادھر حضرت ابو طلحہ اپنا سب سے قیمتی مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں حضرت ابو طلحہ کا یہی حال رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی حضرت ابو طلحہ کے جوش ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ان کے جذبہ جہاد میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ جو ان کے دل میں پہلے تھا وہ اب بھی قائم ہے۔ حضرت ابو طلحہ ایک دن قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ان کی نظروں سے گزرا، انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، چاہے تم بھاری ہو چاہے تم ہلکے ہو۔ حضرت ابو طلحہ نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں اسلامی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں مسلم فوج کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ کے بچوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا، آپ نے حضرت ابو بکر کے دور میں غزوات میں حصہ لیا، آپ نے حضرت عمر فاروق کے دور میں غزوات میں حصہ لیا، اب آپ
بس کریں، اب آپ کی عمر نہیں ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کمزور ہو گئے ہیں، اب ہم آپ کی طرف سے کریں گے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو، چاہے تم ہلکے ہو چاہے بھاری ہو، چاہے بیمار ہو چاہے صحت مند ہو، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے ہو۔ یہ آیت مجھ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں۔ میرے بچوں مجھے منع مت کرو، میرے لیے سامان تیار کرو۔ ان کی ضد میں بچوں نے سامان تیار کیا، اور ایک بحری جنگ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے، اور دوران سفر سمندر ہی میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصے میں شہادت کی موت لکھی تھی، ظاہر سی بات ہے غزوے اور جہاد کی نیت سے جانے والا راستے میں بھی اگر انتقال کرتا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ راستے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 7 دن تک ان کی لاش رکھی رہتی ہے، لیکن لاش میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جب 7 دن کے بعد ایک جزیرہ ان لوگوں کو ملتا ہے تو اس جزیرے پر پہنچنے کے بعد کشتی سے حضرت ابو طلحہ کی لاش کو نکالنے کے بعد اس جزیرے میں حضرت ابو طلحہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ وہ کون سا جزیرہ ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، کسی انجان جگہ میں حضرت ابو طلحہ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کی قبر انجان ہے، آج وہ کہاں ہے دنیا میں یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ان کا جو مقام ہے محترم ناظرین وہ بے مثال ہے، اس سے شاید ہی کوئی انکار کرے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لگاتار روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمنامی کی، ان کی موت ہوئی، ان کا انتقال کہاں پر ہوا، کس علاقے میں ہوا یہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن ان کی قربانیوں سے بھری زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کے لیے جان ساری بھری زندگی ہم سے کچھ مطالبہ کرتی ہے، ہمیں کچھ سبق دیتی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ ان کی سیرت سے ہمیں کون سے دروس ملتے ہیں، کون سے اسباق ملتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پہلا سبق یہ ملا کہ ہمیشہ نکاح کرتے وقت ہم نیک بیوی کا انتخاب کریں۔ ہم اپنے گھر میں اپنے ہونے والے بچوں کے لیے جو ماں لائیں اس کی سیرت اور اخلاق کو پہلے دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوبصورتی پر مر بیٹھیں اور جو ہمارے گھر میں جو خاتون آئیں وہ ہمارے گھر کے ماحول کو بجائے سدھارنے کے ہمارے گھر کے ماحول کو تباہ اور برباد کر دیں، گھر کے سکون کو غارت کر دیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، عورت کی شادی 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو، دین کو ہمیشہ اوپر رکھو۔ دیندار عورت ملے تو فوراً اس سے نکاح کر لو، اگر دین کے ساتھ ساتھ مال بھی ہے، جمال بھی ہے، اچھا خاندان بھی ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن دین میں کوئی کمپرومائز مت کرو۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو طلحہ کو ایک ایسی بیوی ملی کہ جس بیوی کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ نے شرک کی ضلالت سے، شرک کی گمراہی سے توحید کا راستہ چنا۔ ان کی بیوی ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی، یہ ان کی بیوی کی برکت تھی۔ اس سے زیادہ مبارک بیوی کون ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ کی سیرت سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملا کہ زندگی میں تکلیفیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے سکتا ہے، ہمیں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلیم نے صبر کا وہ نمونہ پیش کیا کہ جس سے دنیا قاصر ہے جس کی مثال پیش کرنے سے، اور اس صبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے 9 بچے عطا کیے کہ سب کے سب قرآن کریم کے حافظ اور قاری نکلے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم اللہ کی راہ میں جب صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے نکلیں تو اپنا پسندیدہ اور بہترین مال، اپنا سب سے اچھا مال ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ آج جب آدمی اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو سوچتا ہے جو ردی سامان ہے اس کو پہلے دے دیا جائے، اچھا سامان اپنے پاس رکھا جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں تو اپنا محبوب اور پسندیدہ مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، جب صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو ردی اور گرا پڑا مال اللہ کی راہ میں دینا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کے ذریعے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہترین باغ
اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے، اللہ کی راہ میں دے کر کے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب کچھ خرچ کریں تو ہم اپنا پسندیدہ اور بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملا کہ اچھے عمل کا بدلہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ام سلیم کے صبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں تو جو پھل ہے وہ ملے گا ہی، دنیا میں ان کو یہ پھل دیا کہ ان کے 9 بچے پیدا ہوئے جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام ہمیں اور آپ کو یہ بھی دیا کہ زندگی کی آخری سانس تک اتباع سنت کا جذبہ ہمارے دل میں موجود رہنا چاہیے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور ان کے دل میں جذبہ جہاد بیدار ہو جاتا ہے۔ بچوں کے آگے ضد کرنے لگتے ہیں کہ مجھے بھیجو، میں جاؤں گا، اور بچے بھی بالآخر ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ ہم بوڑھاپے تک، زندگی کی آخری سانس تک قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا ارادہ کریں۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل روزے رکھ کر ہمیں یہ بتایا کہ انسان کے لیے تقوی کے حصول کا ایک بہت اہم ذریعہ روزہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے اپنے حق میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنی زندگی کے ایام، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بعد جو ایام ہیں، اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو انہوں نے وہ ایام روزے کی حالت میں گزارے۔ اور کیوں نہ ہو، روزہ ہے ہی ایسی چیز جو انسان کو تقوی اور طہارت کے ساتھ انسان کو مزین کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ روزہ تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اس کی اسپرٹ ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، غزوہ احد کے اندر حضرت ابو طلحہ نے اپنی جان کو داؤں پہ لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کیا، آپ کا دفاع کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا یہ سب کچھ دین کے لیے وقف ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو ہمیں اپنی جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پیش کرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نحری دون نحرک، اے اللہ کے نبی، میرا سینہ پہلے ہے، آپ کا سینہ بعد میں ہے۔ تیر آئے گا تو پہلے میرے سینے پر لگے گا، اس کے بعد آپ کے سینے پر لگے گا۔ تو یہ ہیں محترم ناظرین حضرت ابو طلحہ انصاری۔ ان کی زندگی سے یہ ہمیں عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نصیحتوں کو چنیں اور اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی دوسرے صحابی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔